أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ آل عمران آیت نمبر 83. افغیر دین اللہ یبغون، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور طریقے کی تلاش میں ہیں، کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کی تابع فرمان ہے جو کچھ بھی چیزیں آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے. آسمان سے مراد بلندی، اور بہت سارے سماوات، اس میں بلندی میں رہنے والی چیزیں. ایک تو ہے نا 7 چیزیں قریب قریب جو نظر آتی ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے. اس کے علاوہ اتنی مخلوقات آسمان میں ہیں کہ اس سورج سے بڑے بڑے بھی ستارے، سیارے، کئی جہان اس خلا کے اندر موجود ہیں، دور کی وجہ سے جس پر نگاہیں نہیں پڑتی. فرمائے اس میں بھی بہت کچھ ہے جو ایک اللہ کے تابع ہے. من فی السماوات والارض، زمین میں کتنی چیزیں ہیں، ابھی تو انسان زمین کے مخلوقات کو پورا پہنچ بھی نہ سکا. یہ سارے کے سارے اللہ کے تابع فرمان ہو کر چل رہی ہے. تو پھر ایک اللہ نے دین انسانوں کے لیے بھی بھیجا تاکہ یہ اس کے تابع فرمان ہو کر رہے میرے ان مخصوص احکام کے. تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا راستہ اتنا اچھا ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوشی سے بھی اللہ کے دین کے تابع ہیں، اور کیونکہ انہیں اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اچھا لگتا نہیں. وَكَرْهًا، اور اس کے علاوہ جا بھی کہیں نہیں سکتے، وہ مجبور بھی ہیں کہ ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر ان ساروں نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو آج اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اور کسی اور راستے کی تلاش میں ہے. اللہ یعوذ باللہ. اللہ کریم اپنے دین کے بارے میں، بتائے ہوئے طریقے کے بارے میں، جو انسانوں کے لیے نظام حیات اللہ کریم نے دیا، اس طریقے کے بارے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ اتنا اچھا اور مبارک طریقہ ہے کہ جس علاقے میں آیا، جس جگہ پر آیا، وہاں پر کوئی یہ شکوہ نہ کر سکا کہ یہاں کی برکات کم ہو گئی، یہاں کے فوائد تھوڑے ہو گئے. جو دین کے ساتھ لگا اس نے برکات ہی برکات اٹھائی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، بظاہر تو وہاں کچھ نہیں تھا، تنگی کی گھڑی آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے دین کو اپنانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام لینا شروع کیے، مدینہ طیبہ کے اطراف میں دین پھیلا. تو وہی لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کو کسی ایک ایک وقت بھی اونٹوں کی لائنیں ان کے سامنے لگ جاتی. حتیٰ کہ موطا امام مالک میں حدیث آئی ہے کہ ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی طرف بھیجا، چند لوگ تھے، وہ جب واپس آئے کسی ایک علاقے پر لڑائی ہو گئی تھی، تو جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ لے کر آئے، بہت سارے مال غنیمت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کے درمیان تقسیم کیا، 12 اونٹ ان کے حصے میں آئے، پھر ایک ایک اونٹ مزید انعام کے طور پر بھی دے دیا. یعنی آج کل اگر اس کی قیمت لگوائی جائے تو کروڑ روپے سے تو اوپر بنتی ہی ہے، ہلکے بھی اونٹ ہوں تو. یعنی اتنی فراوانیاں آ گئی تھی کہ اب ان کے پاس سنبھالنے کے لیے چیز ہی نہ بچی تھی. حتیٰ کہ مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا، صدقہ دینے کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ کس کو دیں. پھر بالآخر بیت المال میں جمع کرانا پڑتا جو مسلمانوں کی ضروریات میں اور بچوں اور بیواؤں کی ضروریات میں استعمال ہوتا تھا. تو فرمایا فغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں؟ اور یہ نشانی ہے پوری دنیا اس وقت جتنی بھی اچھائیوں سپر پاور بنتی جائیں، جہاں جہاں اللہ کا دین نہیں ہے ان کے اندر
اتنی زیادہ بے سکونی اور شرح جرائم ان کے ہاں زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں لگ رہا ہمارے پاس، جبکہ جہاں دین ہے وہ لوگ عیش و عشرت میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فغیر دین اللہ، پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور یہ بھی دھیان کرنا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو دین نہ سمجھنا، ورنہ یہ تو قبول ہے ہی نہیں دن قیامت، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کیونکہ ایک دین وہ ہوگا جو اس پوری روئے زمین پر ایک بہت بڑا دین بن کر آئے گا، اور شیطان کا آخری وار ہوگا، وہ ہوگا دجال کا دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ حدیث پاک میں قال ابن عمر رضی اللہ عنہما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا انی لانذرکموہ وما من نبی الا انذرہ قومہ، میں تمہیں اس دجال سے بہت زیادہ ڈراتا ہوں، وہ بڑی خطرناک چیز ہے، تمہیں نقصان دینے والی ہے۔ ہر نبی اس سے ڈراتے رہے، یعنی اتنا بڑا شیطان کا ہتھیار چلے گا آخر زمانہ میں کہ ہر نبی سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے زمانے میں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے دجال کا۔ لقد انذر نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دجال سے ڈرا رہے تھے۔ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن وہ کسی نبی کے زمانے میں چونکہ نہیں آیا نا، لہذا تمہیں ہر نبی سے ایک بات میں زائد بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی، کیونکہ ان کے زمانے میں اس نے آنا جو نہیں تھا، اللہ نے مجھے بتائی ہے وہ بات۔ فرمایا وہ بات تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تعلمون انہ اعور وان اللہ لیس باعور، تم یہ سمجھو کہ وہ جب کانا دجال ہے تو وہ خدائی کا آ کر دعویٰ کرے گا، اتنا بڑا زمین کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اور تم بظاہر اس کی آنکھ کو ہی دیکھ کر معلوم کر لو گے کہ یہ کانا دجال ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یوں بھی آیا انہو یجیء معہ بمثال الجنت والنار، بخاری شریف، یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور جہنم بھی لے کر آئے گا، یعنی دین اتنا بڑا لائے گا، اپنا دین اور طریقہ جھوٹا، اور ساتھ جنت اور جہنم بھی بنا کر دکھائے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو ورنہ جہنم میں ڈالوں گا، اور جس نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اسے جنت دوں گا۔ بظاہر اس کی جو جنت جہنم ہے فلتی یقول انہا الجنہ ہی النار، جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہی آگ ہوگی۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور میں تمہیں اسی طرح ڈرا رہا ہوں جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث بخاری میں یوں بھی آیا اپنے بتائے ہوئے دین کے بارے میں کہ میں تمہیں سب کچھ سمجھا اور بتا چکا ہوں، یاد رکھنا۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء نوح و امتہ، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت دن قیامت آئے گی، فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بلغت، اے میرے پیغمبر کیا آپ نے پہنچا دیا؟ فیقول نعم ای ربی، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی میرے رب میں بتا چکا، میں نے سارا سمجھایا ان کو۔ فیقول لامته هل بلغکم، اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے کیا میرے نوح پیغمبر نے تمہیں ساری باتیں پہنچا دی تھی؟ فیقولون اللہ، تو وہ جھوٹ میں کہیں گے نہیں، اس نے ساری باتیں ہمیں نہیں بتائی تھی، نعوذ باللہ، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آئے ہی نہیں تھا۔ فیقول لنوح من یشہد لک، پھر اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ کا کوئی گواہ ہے؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت میری گواہ ہے۔ فنشہد انہ قد بلغ، پھر ہم سارے گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کچھ پہنچایا تھا، اور دلیل میں آیت پیش کریں گے، اللہ کی بات دلیل میں ہوگی، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم نوح اعتراض کریں گے کہ یہ تو آئے بھی بعد میں، تو یہ کیسی گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ پھر قوم امت محمد سے دلیل پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے
تو امت محمد قوم نوح کو دلیل دیں گے کہ اللہ کریم کی بات ہمارے پاس دلیل ہے، اللہ کریم نے قرآن میں ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن وہ ہے جو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کوئی پہنچاتا آ رہا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم سے ہی شرک کی تردید شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے شرک نہیں ہوتا تھا، تو اسی لیے ان کا ہی نام لیا۔ اور فرمایا سب کچھ تمہیں پہنچا چکا، بتایا ہوا دین تمہارے پاس آ چکا ہے، اب زمین کا سب سے بڑا جو جھوٹا دین ہے دجال کا، اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا اور سمجھا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آخر یوں ہوگی کہ ایک دعوت میں تھے، صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کی ٹانگ کا اگلا حصہ رکھا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہوتا تھا، کانت تعجبہ فنہس منہا نہسۃ، تو اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا اور اس کو کھایا اور فرمایا ساتھ ہی انا سید القوم یوم القیامہ، میں دن قیامت سارے قوم کی سرداری پر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ هل تدرون بمن یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیسے کس جگہ پر کس کے سامنے جمع کریں گے اولین اور آخرین کو ایک ہی میدان میں؟ فیبصرہم الناظر ویسمعہم الداعی، جس کے ساتھ بھی جمع کریں گے سارے دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سننے والے سن رہے ہوں گے۔ وتدنو منہم الشمس، اس دن سورج قریب کھڑا ہوگا۔ فیقول بعض الناس، لوگ کہیں گے الا ترون الا ما انتم فیہ الا ما بلغکم، لوگ کہیں گے دیکھتے نہیں ہو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، سارے ہم چٹیل میدان میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے۔ الا تنظرون الا من یشفع لکم الی ربکم، کوئی حل بھی تو ڈھونڈو اس کا، کیونکہ آج تو سارے زندہ ہو گئے ہیں، اول و آخرین سارے یہیں کھڑے ہیں، آس پاس ہی مل رہے ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ہر کوئی موجود ہے، کسی کو تو جا کر کہو نا اپنے رب کے سامنے سفارش کر دیں ہماری۔ فیقول بعض الناس ابوکم آدم، تو لوگ کہیں گے کہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اب یہاں موجود ہے نا، فیأتونہ، ان کے پاس جائیں گے، فیقولون یا آدم، لوگ کہیں گے اے آدم، انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ، آپ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اللہ نے اپنی جناب سے پیدا کردہ روح تو آپ کے اندر پھونکی، وامر لک الملائکہ، اور اللہ نے سارے فرشتوں کو آپ کے سامنے حکم کیا ہے، فسجدوا لک، انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا، واسکنک الجنہ، اور اللہ نے آپ کو جنت میں سکونت دی تھی، الا تشفع لنا الی ربک، اتنی اتھارٹیاں آپ کے پاس ہیں، اتنے اللہ کے آپ محبوب ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے؟ الا تری ما نحن فیہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم آپ کے اولاد ہیں، ہمارے اوپر جو تکلیف آئی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں، وما بلغنا، جس حالت میں جو تکلیفیں ہم کو پہنچ چکی ہیں، فیقول ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، یہ تو بات ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لیکن میرا رب آج ایسے غصے میں ہے اس سے پہلے کبھی غصہ نہیں ہوئے تھے، ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور اس کے بعد بھی کبھی ایسے غصے میں نہیں آئیں گے۔ ونہانی عن الشجرہ فعصیتہ، اللہ نے مجھے خود ایک درخت سے منع کیا تھا تو مجھ سے نافرمانی ہو گئی تھی، حالانکہ نافرمانی نہیں ہوئی تھی، بھول گئے تھے، تو لیکن سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے ڈرتے بہت ہیں، نفسی نفسی خود فرمائیں گے مجھے اپنی فکر کھائی جا رہی ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، یعنی مجھے اپنی فکر یہ ہے، یہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا، نہیں، یہ تو پتہ ہے انبیاء کو اللہ نے ان کو وہاں بھی خوشی میں رکھنا ہے، وہ فرمائیں گے مجھے اپنی فکر ہے کہ کہیں اللہ کریم مجھ سے نہ سوال کر لے، اللہ کریم آج غصے میں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی نوح، وہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، فیأتون نوحا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام اس لیے بھیجیں گے نا کہ انہوں نے ایک دین کی تکمیل اس زمین پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، کیونکہ پہلے صرف اور صرف احکام تھے اور ان کے پاس احکام اور شرائع یعنی تردید شرک بھی ان کے پاس موجود تھی۔ فیأتون نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ سب
سب سے پہلے رسول ہیں اس زمین پر۔ وسماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کو عبدا شکورا فرمایا۔ اما تری الی ما نحن فی، آپ کو نظر، آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم کس تکلیف میں ہیں۔ الا تری الی ما بلغنا، کیا ہماری تکلیف آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ الا تشفع لنا الی ربک، کیا اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ فیقول ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، آج میرے رب ایسے غصے میں ہیں اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں آئے تھے۔ ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور اس کے بعد بھی کبھی غصے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بھی وہی جواب دیں گے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے کہیں گے جاؤ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا فیاتونی، سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ فاسجد تحت العرش، میں اللہ کے سامنے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا۔ فیقال، مجھے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع، مجھے کہا جائے گا سر اٹھائیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وسل تعطیٰ، اور جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، یعنی اللہ کریم کا سارا غصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ دین جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کی انتہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے پر ہوگی، جن کے سجدے پر اللہ کریم خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ دین جس کی دین کی برکات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے پاس جاتے ہو، اللہ یعوذ باللہ، وما علینا الا البلاغ۔